کے سامنے آ رہے ہیں اور جو ملک کی بقا کے لیے رسک بن رہے ہیں۔ حال ہی میں تقریباً 6 روپے بجلی کو مہنگا کیا گیا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے چھوڑا کیا ہے کہ مزید ایک پہاڑ غریب قوم کی کمر پر گرا دیا گیا ہے اور ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ آخر یہ قوم کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس ملک کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے اسے خود مختار بنانے کا قانون، جہاں پر وہ صرف بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو جواب دہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے کسی ادارے، حتیٰ کہ نہ ملک کے وزیر اعظم کو نہ وزیر خزانہ کو جواب دہ ہوگا۔ اس طریقے سے اس کو IMF کا ذیلی ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ کی جا رہی ہے۔ یہ ملک کی خود مختاری کے منافی اقدام ہے اور پاکستان کو معاشی لحاظ سے غلام بنانے کا ایک انتہائی بھونڈی حرکت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے قسم کے اقدامات کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ ہندوستان کشمیر کے بارے میں، کشمیر کے سقوط کے باوجود اور اس کے سقوط کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ ظاہر ہے کشمیر کے حوالے سے مودی سرکار کا اقدام بین الاقوامی طور پر بھی جمہوری دنیا میں قبول نہیں ہے، ایک دباؤ ہے، اور ہم ہندوستان کو دباؤ سے نکالنے کا سبب بنیں گے اگر ہم نے اس صورتحال میں ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے حامی بھر لی۔ 26 مارچ کو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو نیب میں طلب کیا گیا ہے۔ ان کی پیشی کے بظاہر جو وجوہ بتائے گئے ہیں، اس نے نیب کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ نیب ایک کٹ پتلی ادارہ ہے۔ آج بھی اس نے جو ضمانت کی منسوخی کے لیے عدالت کو رجوع کیا ہے، وہ بھی اسی بنیاد پر کہ جی آپ تو اداروں کے خلاف بولتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں بنا یہ ادارہ، بلکہ اداروں کی خدمت کرنے کے لیے بنا ہے، اس کی ترجمانی کے لیے بنا ہے۔ 26 مارچ کو جب مریم نواز صاحبہ پیش ہوں گی، PM کے تمام پارٹیوں کے کارکن موجود ہوں گے، ہماری اپنی پارٹی کے کارکن موجود ہوں گے، ہزاروں سے نہیں لاکھوں تک انشاءاللہ العزیز کارکن اس میں آئیں گے، اور PDM کی قیادت بھی، شخصیات کا تعین ہم بعد میں کریں گے، لیکن ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز شانہ بشانہ ہوں گے۔ یہ چند گزارشات تھیں آپ تک ہمارے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ PDM میں مین اسٹیک ہولڈر آپ کے ساتھ تھی، تو سینٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے معاملات جو ہے کیا حل ہوئے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وہ یوسف رضا گیلانی کو بنانا چاہتے ہیں اور نون لیگ جو ہے اس کے حوالے سے بھی نام سامنے آ۔ دیکھیے ایک بات گزارش کروں، آج کل میڈیا کا بڑا زور ہے اور وہ مسئلے کو جس رنگ میں بھی پیش کرے اس کا اختیار ہے، لیکن PDM الحمدللہ متحد بھی ہے، اور ہم باہمی رابطوں کے ذریعے سے کچھ معاملات ہیں جو انشاءاللہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ان کو مکمل کنٹرول کر لیا جائے گا۔ ہم نے مل کر سفر کرنا ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اب PDM کی 9 جماعتیں جو ایک سوچ رکھتی ہیں، ہم یہی پیپلز پارٹی سے کہیں گے کہ وہ 9 جماعتوں کی رائے کا احترام کریں، تاہم پیپلز پارٹی کے CAC کے فیصلوں کا بھی انتظار کیا جائے گا،
پیپلز پارٹی کے دلائل پر مزید ہم غور کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے اور ان کے ساتھ ہم انتہائی خوشگوار ماحول میں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے تاکہ پی ڈی ایم صرف متحد ہی نہیں بلکہ مؤثر بھی رہے اور مؤثر انداز کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے حکومتی جبر بھی برداشت کیا، آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہوا، والد صاحب آپ کی بیرون ملک علاج کروا رہے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی مس کوآرڈینیشن ہے یا پیپلز پارٹی لگ رہا ہے کہ وہ جیسے چور راستے چھوٹ کے بھاگ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ابھی تک جبر بھی کر رہی ہے، مہنگائی بھی ہے اور ابھی تک مسلط ہے؟ کیا اپوزیشن کے اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے حکومت فائدہ لے رہی ہے؟ اس پہ مولانا صاحب ابھی فرما چکے ہیں، اپنا اظہار خیال کر چکے ہیں کہ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ تمام جماعتیں متحد رہیں، لیکن پی ڈی ایم سے مستقبل نہیں جڑا عمران خان کا۔ عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کا مستقبل اس کی کارکردگی سے جڑا ہے۔ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، اسے قطع نظر جو نااہلی اور نالائکی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اس کا جواب بہرحال عمران خان ہی کو دینا ہے، اس کا جواب پی ڈی ایم کو نہیں دینا۔ اور رہا سوال پی ڈی ایم کے متحد ہو کے جواب مانگنے کا، تو پی ڈی ایم اتنی متحد ہے کہ اس جواب کو پورے زور شور سے مانگے گی، عوام کی نمائندگی کرے گی اور کسی موقع پر بھی حکومت کو کوئی لیوریج نہیں دے گی، حکومت کو کوئی پتلی گلی سے نکلنے کی اجازت نہیں دے گی اور عوام کی بھرپور نمائندگی کرے گی۔ یہ بتا دیں کہ کراچی میں جو الیکشن ہو رہے ہیں مرزا اسماعیل صاحب کی جو پیپلز پارٹی کی حمایت کرے گی؟ ابھی اس پہ بات چیت جاری ہے، جب کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کیا مسلم لیگ نون کے سینٹ اپوزیشن لیڈر کے لیے اعظم نذیر تارڑ اور سعدیہ عباسی صاحبہ ابھی بھی کینڈیڈیٹ ہے، یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام پہ کوئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے؟ انہیں ایک سیکنڈ پہلے ایک سوال کا جواب دینے دیں۔ یہ متفقہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا جو کہ احسن اقبال شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ تمام جماعتوں کی بھرپور نمائندگی کے ساتھ ہوا تھا، جس پہ پی ڈی ایم کی مہر لگی ہوئی ہے، اور اس میں پورا کنسنسس تھا کہ سینٹ چیئرمین کے لیے سب جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم میں جو شامل ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں گی، ووٹ بھی دیں گی، اور اس کے لیے جو ڈیپٹی چیئرمین ہیں اس کے لیے جے یو آئی ایف کے جو امیدوار تھے حیدری صاحب ان کو بھی سپورٹ کریں گی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ اب چونکہ یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اور کسی کی ہار جیت کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تبدیلی کی، کیونکہ یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ کوئی ہار جائے گا تو یہ فیصلہ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ایک اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ اصول کے تحت اسی فیصلے پر سب جماعتیں جو ہیں وہ کھڑی رہیں گی۔ میرا ذاتی خیال ہے، مولانا صاحب سے یہ بات ابھی ہوئی ہے، مولانا صاحب بھی اصولی بات کو سپورٹ کرتے ہیں، باقی جماعتیں بھی، اور اگر کوئی اس میں سمجھتا ہے کہ ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی منایا جا سکتا ہے کہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ کھولنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے بغیر احتجاج کرنے میں، لاؤں مارچ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کی بڑی جماعت ہے، پی ایم ایل کی بڑی جماعت ہے اور جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، تو رکاوٹ کیا پیپلز پارٹی کے بغیر آپ کیوں نہیں سڑکوں پہ؟ پیپلز پارٹی تو بڑی جماعت ہے، اگر ایک چھوٹی سی جماعت بھی وہ اپنا ایک کنسرن رکھتی ہے تو ہم اس کو بھی بڑے مثبت انداز کے ساتھ اور برابری کی بنیاد پر اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی تو ہمارے پی ڈی ایم کی ایک بڑی جماعت کے طور پر ہماری کمپوننٹ ہے، تو ہم بڑے خصوصی کے ساتھ ان کی کوئی شکایت ہو یا ان کی کوئی رائے ہو تو اس پر ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مریم صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے کیا اس کو بھی پھر ہم نے اپنے سربراہی اجلاس ہی میں نئی تاریخ دے دی۔ اچھا مریم صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی ایک تو استعفوں کے معاملے پہ جو ہے اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اپوزیشن لیڈر کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پی ایم ایل این سے ہوگا، تو اس پہ بھی پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لے کے آنا چاہ رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ رہے گی یا اس کے بغیر اب اگلا سفر ہوگا پی ڈی ایم کا؟ دیکھیے، جہاں تک تو پی ڈی ایم کے ساتھ وہ رہے گی یہ تو ظاہر ہے انہی کا فیصلہ، اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی،
لیکن ابھی انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ JUIF یا جو PMLN ہے وہ اپنے اون پہ پبلک ایجیٹیشن کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. اپنے اون پہ ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسے کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. نہ صرف کر سکتی ہے بلکہ JUIF نے بھی اور PMLN نے بھی بہت بڑے بڑے جلسے، جلوس اور ریلیز کی ہیں اپنے اپنے کانسٹیچوئنسیز کے اندر. تو مسلم لیگ نون ماشاءاللہ ایک ایسی جماعت ہے، JUIF کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اس کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہتر ہوگا کہ ساری اپوزیشن عوام کے مطالبات پہ یونائٹڈ ہو اور عوام کے اندر مزید سخت نہیں ہے اس حکومت کو برداشت کرنے کی. تو مسلم لیگ نون اور JUIF کو اور PDM کو انہی جو توقعات ہیں اپوزیشن کی سے عوام کی، ان کی ترجمانی کرنی چاہیے اور مل کے کرنی چاہیے. بس میرا کنونشن ہے ابھی. تھینک یو. حمزہ شہباز صاحب سے جو اختلافات کی خبریں ایک دو دن سے چل رہی ہیں بہت شرمناک ہیں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر. حمزہ صاحب ابھی میرے ساتھ شامل تھے مولانا صاحب کے کھانے کے اوپر جو دعوت تھی، اور ہماری ڈسکشن میں ایک ایک چیز میں وہ شامل تھے. ان کی بیٹی جس کا ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی جب وہ پیدا ہوئی تھی، اس کے وہ ڈاکٹر آئے ہوئے، اب وہ وہاں گئے ہیں. تو میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 30 سال سے یہ پروپیگنڈا فیل ہوتا آیا ہے تو ابھی بھی ان کے منہ کے اوپر جا کے یہ لگے گا. لیکن ایک دو میڈیا کے چینلز ہیں جنہوں نے یہ خبر چلائی اور بے بنیاد خبر چلائی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو کم از کم اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اتنے بڑے بڑے بے بنیاد جھوٹ بولنے پر. کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ سلیکٹر کو پریشان ہونا چاہیے کہ ان کے سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے. آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ اگر میں نے اشارہ نہ کرنا ہوتا تو پھر میں کھل کے بات کرتی. میں نے اشارہ کرنا تھا، کر دیا. نائب صدر مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مریم نواز نے کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں نون لیگ کا ہوگا، کسی کے ہار جانے یا جیت جانے سے فیصلہ مشروط نہیں تھا.